رحیم الفصل الثانی دوسری فصل ہے جی۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہے۔ یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی بات ہو رہی ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں زمانہ اقدس حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسجدوں میں عورتوں کا آنا جائز تھا۔ مسجدوں میں عورتوں کا آنا جائز تھا، پھر بھی حضور نے فرمایا بھئی عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اچھا جی، اس حدیث پاک کے اندر تو یہ بات اب اگلی حدیث پاک کے اندر اس سے ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها رواہ ابو داود۔ پچھلی بھی امام ابو داود نے حدیث پاک کو نقل کیا تھا، اور یہ حدیث پاک بھی حضرت امام ابو داود نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز اپنے گھر میں صحن میں نماز سے افضل ہے، اور اس کی نماز کوٹھڑی میں گھر میں نماز سے افضل ہے۔ سادہ لفظوں میں اس وقت حجرہ جو ہے، حجرہ اس سے مراد صحن لیا جاتا تھا، کیونکہ سارے دروازے اس کی طرف کھلتے ہیں، صحن کی طرف ہی سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مجازاً حجرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور مخدع سامان کی کوٹھڑی کو کہتے ہیں۔ ہمارا سٹور بنا ہوتا ہے نا جی، اب تو صورتحال پتہ نہیں ہے، ورنہ پہلے ہمارے گھروں میں نا جی پیٹیاں ہوتی تھی، پیٹیاں رکھی جاتی تھی، وہ سب سے اندر والے کمرے میں پیٹی رکھی جاتی تھی، بھئی یہاں پہ سارا سامان وغیرہ رکھا جائے۔ تو عورت نماز صحن میں پڑھے یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ کمرے میں پڑھے۔ اور کمرے میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اس کمرے میں پڑھے جو سب سے آخر میں، جو سامان رکھنے کا، یعنی عورت جتنے اندر پردے کے اندر، تنہائی کے اندر جتنا اندر ہو کے وہ نماز ادا کرے گی، وہ اتنا ہی اس کے لیے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ اس کی وجہ آپ اندازہ فرمائیں نا جی، اسلام نے ہر اس چیز کو عزت اور مقام دیا ہے جو اہم ترین ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون کہہ کے اس کو یہ فضیلت دی، لیکن عورت کو محروم نہیں رکھا۔ عورت کو فرمایا اس کو پردہ کرواؤ، با پردہ رکھو۔ اب اس کو پردہ کروایا گیا، یہ اس کی اہمیت تھی، اس کی فضیلت تھی۔ بیت اللہ شریف کو سردی تو نہیں لگتی نا، بیت اللہ شریف تو عمارت ہے، لیکن اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو ٹھنڈ تو نہیں لگتی، لیکن اس کی شان اور عظمت کے لیے اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے بزرگوں کو اب جو فوت شدہ ہیں ان کو ٹھنڈ تو نہیں لگتی نا، لیکن عظمت اور ان کی شان کے لیے اس کے اوپر کپڑا ہر وہ چیز جو شان والی ہے، عظمت والی۔ میری بہن، بیٹی، ماں جس دن یہ بات سمجھ گئی، اسلام نے اس کو جو عزت دی ہے، پوری کائنات کے کسی مذہب نے اس کو عزت نہیں دی ہے۔ پردہ کروایا تو وہ کوئی اہم چیز تھی، بڑی شان والی چیز تھی۔ اب قرآن پاک کے اندر حضرت بی بی مریم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کی عورتیں، مرد مل جائیں، بی بی مریم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، ہے نہیں؟ تو اللہ نے یہ جو عزتیں اور یہ مقام دیے ہیں، یہ اس وجہ سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، حضور سرور دو عالم نے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ عزتیں دی ہیں تاکہ کسی کی کوئی میلی نظر ان کے اوپر نہ پڑ جائے، کوئی گندی نظر نہ پڑ، ورنہ آپ اندازہ کریں وہ حرص بھری نگاہیں، شہوت بھری نگاہیں وہ عورتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں،
اور وہ ساری ان کی خواتین جو ہے جس کلچر کے پیچھے یہ بھاگنا چاہتی ہیں ان کے اندر اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں، بالکل ٹکا ٹوکری ہو چکی ہے اس معاشرے کے اندر، بالکل بے ویلیو ہو چکی ہیں۔ آج ہم اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں، آج ہم اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر، ان کے وقار کی خاطر اپنی جانوں کے جو ہے نا وہ داؤ کھیل جاتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم جس دن یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسلام نے تیری بیٹی ماں بہن کو کیا عزت دی ہے، اس دن خدا کی قسم نہ میری بہن بیٹی کو پردہ کرنے میں شرم آئے گا، نہ اس کے اسلام کے اصولوں پر چلنے کے لیے اس کو شرم آئے گی۔ وہ یہ جانتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام اور عزتیں دلوائی ہیں، اور اسلام کے اندر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بوڑھی بھی ہو جائیں، عزت کرنا ہم نہیں چھوڑتے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جس نے اپنی دادی کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا؟ وہ بے حیا ہی ہوگا، بے شرم آدمی ہوگا جو اپنے بزرگوں کو گھر سے دھکے نکال کے، باپ کو نکال دے، ماں کو نکال دے، دادی نانی کو نکال دے۔ اس سے بڑا بے حیا انسان ہی کوئی نہیں کہ اس نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہی نہیں سیکھا، ادب کرنا ہی نہیں سیکھا۔ ہاں جی، یہ چیزیں جو ہے اسلام نے جو میری بہن کو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب یہ یورپین معاشرے کے اندر دیکھیں، وہاں بیٹی بہن ماں کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے جی، ہے ہی کوئی نہیں، فیملی سسٹم ہی کوئی نہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں الحمدللہ جوائنٹ گھر بھی ہیں، 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، 3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی رہ رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی بہویں بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم آج بھی ہمارے ہاں، آج بھی ہم پھپھو جان کہتے ہیں، خالہ جان کہتے ہیں، چچی جان کہتے ہیں، مامی جان کہتے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر یہ پورا فیملی سسٹم ہے۔ اور باہر چلے جائیں، جو بھی ہے، کون ہے جی؟ آنٹی، کون ہے جی؟ کزن، باہ گول لوگ ہیں، نہ پتہ یہ چاچی ہے، نہ پتہ مامی ہے، نہ پتہ ماسی ہے، نہ پتہ خالہ ہے، نہ پتہ یہ پھپھی ہے، یہ ہے کیا بلا؟ کوئی نہیں، آنٹی، چل اپنی بھی آنٹی تے باہر دی بھی آنٹی، ساریاں آنٹیاں ہو گئی ہیں۔ تے یہ کون ہے جی؟ کزن، لو نہ پتہ لگا ہے اے مامے دا پتر ہے، اے کہندا چاچے دا پتر ہے، اے پھوپھی دا پتر ہے، خالہ دا پتر ہے، ماسی کہندے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، کزن، چل کزن، وہ سارے جڑا ہے نا جی وہ کزن نال ہی انہوں نے کزن ہر شے دو چھڈی۔ اور اسی طرح کسی کا تم جان بھی مار دو نا، اینڈ پہ کیا ہے جی؟ سوری، چل سوری کیتی، اگلے دا جناب نقصان کر چھڑیا تے اینڈ تے آکھ چھڑ جائے سوری، چل یہ سب کو دو سوری کر کے دو چھڑے، کزن کر کے جناب سارا بیڑا بوڑ چھڑے، اور خالہ وہ آنٹی کر کے سب کھانا خراب کر دی۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہ چیز زندہ ہے۔ ہم پنجابی ہیں، ہم تو ذرا اور کہتے ہیں، مسیر کہتے ہیں، ملویر کہتے ہیں، پھپھیر کہتے ہیں، ہاں جی، یہ ہم تو اس طرح جو ہے نا جی اپنے وہ سلسلہ نام لیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک معاشرے کو ایک بہترین پروان چڑھا سکتی تھی، جس کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز قبلہ وقت آنے والا ہے، یہ ساری دنیا پھر اسلام کے قدموں میں آئے گی، میرے مصطفیٰ کے نظام پر آئے گی تو اس کی بچت ہے، ورنہ پھر بچت کوئی نہیں، پھر عالم یہی ہوگا، مر جاؤ گے کسی نے پوچھنا بھی کوئی نہیں، ختم ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔